السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 20۔ آج کے ہمارے قسط کا موضوع بہت اہم ہے۔ آج کے ہمارے قسط کا موضوع ہے مدینہ طیبہ میں اسلام۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ کون سے ایسے دو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں محنت کی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے؟ حج وغیرہ کے موقع پر تمام عرب کے آدمی مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، مگر وہ کہہ کر مذاق اڑا دیتے کہ پہلے اپنی قوم کو تو مسلمان بنا لو۔ نبوت کے 10ویں سال خدا کی رحمت نے حج کے بڑے مجمع میں سے چند مدینے والوں کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی طرف متوجہ کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد امیز مشفقانہ وعظ نے ان کے دلوں میں جگہ کر لی اور نسیم رحمت نے ان میں سے دو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متولہ بنا دیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ سن مدینے والوں کی توجہ کا ظاہری سبب یہ تھا کہ باہمی جھگڑے اور اندرونی تباہی بھی ایک تقاضا پیدا کر رہی تھی کہ کسی کامیابی کے راستہ کو تلاش کریں۔ یہودی قوم جو مدینہ میں رہتی تھی وہ اپنی مذہبی کتابوں کے بموجب یہ خبر دیا کرتی تھی کہ جلد ہی نیا نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور پھر ہم ان کی پیروی کر کے سب پر غالب ہو جائیں گے۔ انصاری حضرات نے جب آپ نے پوری سچائی پائی تو یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہیں اور کوشش کی کہ اس دولت کو سب سے پہلے حاصل کر کے یہودیوں پر پالا جیت لیں۔ ان دونوں آدمیوں کے نام، ایک کا نام اسد بن زرارہ اور دوسرے کا نام ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ دونوں آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے مسلمان ہو کر جو ہر مسلمان کا فرض ہے اس کو پوری طرح ادا کیا، یعنی شرم لحاظ، رشتہ ناتا، جان کا خوف یا مال کا خطرہ، غرض تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی تبلیغ بڑے زور سے کی اور تمام مصیبتوں کو مردانہ وار برداشت کیا۔ ان دونوں آدمیوں کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال نہ گزرنے پایا تھا کہ سچائی کی روشنی نے دلوں میں اجالا پیدا کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی رحمت تھی اور ان دونوں بزرگوں کی کوشش کے اگلے سال پھر اسی موقع پر مدینہ کے آدمی حاضر ہوئے اور ان میں سے 6 یا 8 نفوس کھلم کھلا مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے والے حضرات کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے سال مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت کے معنی ہے عہد کرنا اور اصلی معنی ہے بیچ دینا۔ گویا بیعت کرنے والا اپنے آپ کو اس سے ہاتھ بیچ دیتا ہے جس سے بیعت کرتا ہے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ بیعت کے معنی معلوم ہو چکے۔ عقبہ کے معنی پہاڑ کی گھاٹی اور اولیٰ کا ترجمہ پہلی، چونکہ ایک خاص گھاٹی کے بعد سب سے پہلے بیعت یہی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا۔ اس موقع پر 12 آدمیوں نے بیعت کی، ان میں سے 10 قبیلہ اوس کے اور 2 قبیلہ خزرج کے تھے۔ اس بیعت میں 3 چیزوں پہ عہد لیا گیا۔ ان میں سب سے پہلا، خوشی ہو یا رنج، تنگ دستی ہو یا فراخی، ہر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد کی تعمیل کریں گے۔ نمبر 2، اچھی باتوں کی تبلیغ کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ نمبر 3، خداوند دین کے بارے میں کسی شخص کی رنجش، برائی یا ملامت کا کوئی خیال نہ کریں گے۔ نمبر 4، جس طرح اپنی عورتوں، بچوں اور اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبتیں پہنچائی گئی ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ جو حضرت مدینہ میں تھے ان کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے وہ 2 آدمی آئے، اس کے بعد حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 آدمیوں کے ساتھ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 73 تھی، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت سے مشرف ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ کا نام بیعت عقبہ ثانیہ، کیونکہ ایک خاص گھاٹی کے پاس یہ دوسری بیعت تھی۔ ثانیہ کے معنی دوسری۔ یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال میں ہوئی۔ اس بیعت میں یہ عہد کیا گیا کہ شرک، چوری، زنا سے بچیں گے اور قتل اولاد کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں گے اس سے منہ نہ موڑیں گے، اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے۔ آج کی ہماری قسط کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج جیسے مجموعے میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال مدینہ طیبہ کے 2 آدمی اس تبلیغ کے سلسلہ میں مسلمان ہو گئے۔ 11ویں سال 6 یا 8 اور 12ویں سال 14 آدمی شرف با اسلام ہوئے۔ اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔
اور پھر نبوت سے 13ویں سال یعنی چوتھی مرتبہ 73 آدمیوں نے بیعت کی، جس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہوا۔ یہ تو ناظرین تھی ہماری آج کی قسط نمبر 20۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔